ستمبر کا مہینہ پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک بڑا پرجوش، بڑا ولولہ انگیز اور بہت ہی ایکسائٹنگ مہینہ ہونا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نئی لیڈرشپ آئی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے رمیز راجہ کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نامزد کر دیا تھا۔ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ رمیز راجہ نے ابتدائی اپنی جو ترجیحات تھیں ان کا ذکر بھی کیا، اور یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب فوری طور پہ پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے بہترین کرکٹ دیکھنے کے مواقع ملنے والے تھے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ رہی تھی اور اس کے فوراً بعد انگلینڈ۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی، مگر اس کے آنے کے 4 روز بعد جو کچھ ہوا وہ یقیناً ایک ڈراپ سین ہے، اور پورے معاملے میں پاکستان کے کرکٹ شائقین کو جہاں اس نے ایک جانب انتہائی بور کر دیا یا وہ بہت زیادہ اس حوالے سے ایک ایگنی کا شکار ہو گئے، کوفت کا شکار ہوئے، مگر دوسری جانب اس واقعے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان کے تمام کھلاڑی اور یقیناً پوری پاکستانی قوم اس واقعے کے بعد ان کا کرکٹ جذبات، ان کے جوش، اس کا جذبہ، قومی حمیت وہ جاگ اٹھی۔ قوم نے اس پورے واقعے کا بہت برا بنایا اور اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم اس پورے معاملے میں اپنی قوت سے اور اپنے نام سے انشاءاللہ کرکٹ کی دنیا میں اپنا وہی مقام حاصل کریں گے اور اپنی وہی پوزیشن جتلائیں گے جو 1992 میں ہوتی تھی۔ یقیناً اس واقعے کے بعد جب نیوزی لینڈ کے بعد کل انگلینڈ نے بھی پاکستان کے دورے کی منسوخی کا اعلان کیا، اس وقت تک پاکستانی عوام اور پاکستان کے تمام کرکٹ شائقین اس کے لیے تیار تھے۔ آج کی کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے اور کرکٹ شائقین نے اور پھر کھلاڑیوں نے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس واقعے کو اپنی صلاحیتوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، اور آئندہ جو کرکٹنگ چیلنجز ہے اس میں بھرپور طریقے سے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو ان تمام ٹیموں کے حوالے سے یا ان تمام ٹیمز کے حوالے سے جنہوں نے کہ پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں وہ جو شریک رہی ہیں ان کو کرکٹ کے میدان میں انشاءاللہ ایک زبردست چیلنج دیں گے۔ یقینی طور پہ یہ ایک ناخوشگوار معاملہ ہے، لیکن بہرحال لائف گوز آن اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ آگے ایک بڑا پرومسنگ کرکٹنگ سیزن موجود ہے۔ یقیناً سب سے پہلی نگاہیں ہیں T20 ورلڈ کپ پر۔ پاکستان کی نئی کرکٹ لیڈرشپ ہے، ولولہ بھی ہے، جوش بھی ہے، اور اس تمام جذبے اور جوش کے ساتھ پاکستان یقیناً آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اب اس کے لیے پرعزم بھی ہے۔ اس پورے ماحول کے حوالے سے اب یقینی طور پہ کیونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ بھی ہے، اس کے سیاسی اثرات بھی ہیں اور خطے کی پوری صورتحال یقیناً ان فیصلوں پہ، ان واقعات پہ اثر انداز ہوئی ہے۔ برطانیہ کی خواہش یہ رہی ہے کہ وہ جب اس نے اپنے دورے کے منسوخی کا اعلان کیا تو اس نے کسی سیکیورٹی تھریٹ کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ 4 روزہ دورہ تھا اور یقیناً یہ کھلاڑیوں کے اعصاب کے لیے مشکل ہوتا۔ آج خاص طور پہ پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے اس بات کی تردید کی کہ ہائی کمیشن کی جانب سے کسی سیکیورٹی تھریٹ کو برطانیہ پہنچایا نہیں گیا تھا، اور نہ ہی اس دورے کی منسوخی کی وجہ صرف سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ The main thing I think I need to be clear on for your viewers is that this was not a decision that the British High Commission had to lock us in. This was for the England and Wales Cricket Board, which of course is an independent body. And critically, we did not advise against this tour on security grounds. We were happy for the tour to go ahead, and indeed, if you look at our travel advice, which is the main thing that we use to advise British nationals, that has been clear. There has been no change that we see to the threat in Pakistan. بہرحال کرکٹ کا سفر، پاکستان کا کرکٹ کا سفر جاری ہے اور یقیناً ایک نئی لیڈرشپ میں جاری رہے گا، اور اسی موقع پہ آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین، پاکستان کے نامور سابق ٹیسٹ کرکٹر، کپتان اور عالمی شہرت یافتہ کامنٹیٹر جناب رمیز راجہ کو۔ بہت بہت شکریہ رمیز راجہ صاحب۔ تھوڑی سی بیڈ لک ہوئی ہے لیکن یہ کوئنسائڈ کر گیا آپ کی بگننگ اور یہ بڑا جو آپ کا ایک بڑا زبردست نیا دور شروع ہونا تھا۔ آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ مطلب آبویسلی ایک بہت ہی ایک ڈسٹریسنگ بگننگ ہے۔ نہیں خان صاحب، دیکھیں فارچونیٹلی کرکٹ میں کھیلا ہوا ہوں، سو ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل کرکٹرز کا اسٹرانگ ہی ہوتا ہے۔ سو یہ نہیں تھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آتے ساتھ ہی باؤنسرز اور یارکرز کا حملہ ہو جائے گا۔
مگر اچھا ہے, ٹریننگ میری بڑی اچھی ہو رہی ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ میری طرف سے کھل کے بات ہوئی ہے, کیونکہ نارملی جو ہوتے ہیں زیادہ تر جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ نان کرکٹرز ہوتے ہیں, سو وہ ڈپلومسی میں کہیں جا کے الجھ جاتے ہیں, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یا جو صحیح کرکٹنگ کی لینگویج ہے وہ کئی دفعہ امپورٹنٹ پلیٹ فارمز پہ وہ بتاتے نہیں ہیں, اس سے کام نہیں لیتے ہیں. سو یہ بروٹلی آنیسٹ ہونے کی بات تھی, اور ساری دنیا کو اب پتہ چلا ہے ہمارا موقف, اور میرے خیال سے 100% انٹرنیشنل ویو جو ہے وہ اسی طرح سے بن رہا ہے. اگر آپ کرکٹ کی ویب سائٹس پہ چلے جائیں, دا ٹائمز پڑھ لیں انگلینڈ میں, یا جتنے بھی انگلش نیوز پیپرز ہیں, پاکستان میں بھی ایک ہمارا متحد فرنٹ ہے ان وڈرالز کے اوپر, کیونکہ انگلینڈ کا تو بہت ہی بے تکا سا وڈرال تھا یہ, جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا, بٹ اوورآل رسپانس جو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا ملا ابھی تک. اچھا یہ بتائیے کہ رویز راجہ صاحب, آپ کا بہت ہی زبردست ایکسپیرینس ہے, آپ ہر کرکٹ بورڈ کو سمجھتے ہیں, اس کی مینجمنٹ کو جانتے ہیں, کھلاڑیوں کو جانتے ہیں, ماحول کو جانتے ہیں, یہ بڑا میسو ایکسپیرینس ہے. آپ کی اپنی کیا انٹرپریٹیشن ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے یہ ایک ویسٹرن بلاک بن جاتا ہے, یہ ویسٹرن مائنڈ سیٹ ہے, اور اس کو ڈیفیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ یہ پری کنسیو نوشنز کے ساتھ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان ٹریول کرتے ہیں, اور یہ پرسیپشن جو ہے بڑی دیر سے کریٹ ہوا ہے. حالانکہ جو ایک نیوٹرل سیکیورٹی کا ایجنٹ تھا جو کہ بہت سارے انٹرنیشنل ٹورز میں انوالو کیا ہوتا ہے آئی سی سی نے, رسپیکٹو کرکٹ بورڈز نے, وہ یہاں پہ موجود تھا, اور اس کے مطابق پاکستان میں جو سیکیورٹی دی جاتی ہے فار اے اسپورٹنگ ایونٹ, وہ دنیا میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے. فٹ بال میں ایسی نہیں ملتی ہے سیکیورٹی, آپ کو فل پروف فارمولا 1 میں نہیں ملتی ہے. سو سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. یہ ایک پرسیپشن جب کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک ڈومینوز ایفیکٹ انفارچونیٹلی ہوتا ہے, جس میں پھر یہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور انگلینڈ جو ہے یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں. سو انگلینڈ نے بھی بہانہ ڈھونڈا ہے, حالانکہ سیکیورٹی کا ریزن ہے نہیں, جیسے کہ ابھی برٹش ہائی کمشنر نے کہا کہ ٹریول ایڈوائزری بدلی نہیں ہے. 2-3 جو کامن انٹرپریٹیشن یا جو پرسیپشن سامنے آ رہے ہیں, ایک تو یہ جیو پالیٹکس, ماحول ایسا ہے, مغرب اور پاکستان کے تعلقات بہت اس وقت آئیڈیل نہیں ہے. پھر ایک آئی سی سی کی اپنی ڈویژن ہے, وہاں کی اپنی ایک سیاست ہے, جس میں پاکستان شاید اس حلقے کے ساتھ نہیں ہے جس میں کہ نیوزی لینڈ, برطانیہ, آسٹریلیا یا انڈیا وغیرہ ہے. اور تیسری یہ کہ بھائی کوئی واقعی سیکیورٹی تھریٹ ہو, لیکن وہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں وہ سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ جو جس کو وہ مل رہا ہے وہ اپنے ہوسٹ کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں سب سے جو آپ کے خیال میں جس نے سب سے زیادہ ڈومینیٹ کیا ان 3 فیکٹرز میں, وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آئی سی سی کی اپنی سیاست جو ہے وہ کتنی اس میں رول پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں آئی سی سی میں سچ سیاست تو نہیں ہے, بٹ کوائٹلی ان کو پتہ ہے کہ کس کرکٹ بورڈ یا بورڈز کی طرف ان کو جانا ہے, اور یہ ایک ریالٹی ہے. وہ ایلیفنٹ ان دا روم والی بات ہے جو کہ اتنا بڑا نظر تو آتا ہے بٹ ڈسکس نہیں ہم کرتے ہیں. مگر آئی تھنک وقت آ گیا ہے ڈسکشن کرنے کا, کیونکہ ہر کرکٹ بورڈ کی ویلیو ہے. ہماری کرکٹ فٹرنیٹی بڑی چھوٹی سی ہے, 7 یا 8 کرکٹ بورڈز ہیں جو کہ اس کے ممبر ہیں. سو وہاں پہ اگر دراڑیں پڑیں گی اور سائڈز لیں گے تو پھر کرکٹ آگے چل نہیں سکتی ہے. تو ایک تو یہ ہے, سو اس میں جا کے بات ضرور کریں گے آئی سی سی لیول کے اوپر, اپنا موقف بھرپور انداز سے میں رکھوں گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیکیورٹی اور یہ جو ایریا کا ہے اس کی الگ پالیٹکس چل رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے, مگر یونیلیٹرل طریقے سے سیکیورٹی تھریٹ کو ٹریٹ کرنا اور بھاگ جانا یہاں سے, میں تو اس کو بھاگ نہیں کہوں گا نیوزی لینڈ کا, وہ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر تھا. اس لیے کہ ہم نے چھوٹے بیبی سٹیپ لیے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے, ہزاروں سٹیپس لیے ہیں, اور بہت کام کیا ہے, بلڈ اینڈ سویٹ دیا ہے پاکستان میں کرکٹ کو ری لانچ کرنے کے لیے. اور آپ کا ایک بہت ہی کیلس قسم کا, بہت ہی روتھلیس ڈیسیجن ہے یہ, جو کہ پاکستان کرکٹ کو بیک فٹ پہ ڈال دیتا ہے. اور یہ کرکٹ کی فرٹرنیٹی کو سمجھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مضبوط ہاتھ ہیں, ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے ہیں. سو ایموشنل طریقے سے اس ساری سچویشن کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت تھی, انگلینڈ کے ہاں بھی جس کے چیف سے میں نے بات کی, اور نیوزی لینڈ کی طرف سے بھی.
یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی پاکستانی کیونکہ بہت زیادہ غصے میں اس پورے ماحول میں کئی دن تک پاکستان میں یہ ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈز پانچوں یہ کرکٹ اور نیوزی لینڈ ہی کرتا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں بدلہ لینا چاہیے, ریپرائزل ہونا چاہیے. ہم گئے تھے وہاں پہ کووڈ کی سچویشن میں, بدترین صورتحال میں انگلینڈ میں, ہم نے جا کے وہاں کرکٹ کھیلی, انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. آپ کا سینس کیا ہے؟ کیا بدلہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ لائف گوز آن, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں یہ جو اپنا نیریٹو ہے نا, اس کو یونائٹڈ رکھنا ہے اور ورلڈ کے سامنے پریزنٹ کرنا ہے, اور آلریڈی ود ان 24 آورس ٹو 48 آورس آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں. اس لیے کہ بڑے بڑے لکھنے والے جو ہیں, ایکس کرکٹرز جو ہیں, وہ ہمارے موقف سمجھ گئے ہیں, اس کو بیک کر رہے ہیں. سو یہ جو ایک نیریٹو ہے نا, اس کو بار بار ہمیں ریپیٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے پاکستان کرکٹ کو آپ ٹریٹ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوگا تو واہ واہ, ادروائز ہمیں بن کر دیا جاتا ہے. سو یہ جو ہے نا ایٹیچیوڈ, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دوسرا بڑا آسان ہے کامران صاحب کہ میں کہہ دوں کہ جی ہم انگلینڈ سے نہیں کھیلیں گے یا نیوزی لینڈ سے نہیں کھیلیں گے. دل تو بہت چاہتا ہے سیریسلی کہ 2022 میں جب انہوں نے آنا ہے دوبارہ تو ہم اپنی ٹرمز پہ ان کو بلائیں گے, اور کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے ان کا کہ مہینہ پہلے پھر ان کے موڈ سوئنگ ہو اور کہیں کہ جی وہاں پہ تو ابھی بھی سچویشن ٹربولنٹ ہے اور ہمیں پھر یہ بیک اپ کے لیے پھر اس وقت تیاری بھی نہیں ہوگی. سو ابھی سے میں سب اپنے یہاں پہ ساتھیوں کو بورڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آسٹریلیا کے لیے بیک اپ پلان ابھی سے بنائیں, انگلینڈ کے لیے بیک اپ پلان ابھی سے بنائیں. اپنی ٹرمز کے اوپر ہم ان کو بلائیں گے, گارنٹی کے ساتھ بلائیں گے. نہیں بلائیں گے تو پہلے ان کو بتا دیں گے, پری ایمپٹ کریں گے. اس طرح سے لاسٹ منٹ پہ ہمیں یہ ڈچ کر جائیں اور ہم ان کے لیے ہر چیز کرتے ہیں. کووڈ میں جا کے انگلینڈ میں کھیلا, اسی طرح سے نیوزی لینڈ میں انہوں نے ہمیں ایڈمونش کیا کہ ہم نے کووڈ کے رولز جو ہیں وہ ہمارے پلیئر سے وہ انہوں نے اس کو کراس کیا ہے اور ہم آپ کو واپس بھجوا دیں گے. اس طرح کی چیزیں ہم سہتے رہے ہیں. سو وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے, کیونکہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اب ایک کرکٹر چیئرمین لگا ہے پی سی بی کا, اور ڈنکے کی چوٹ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کرکٹ کی زبان استعمال کروں گا, نہ کہ چیئرمین شپ کی زبان. رمیز صاحب, ہمیں ایک کمرشل بریک لینا ہے, جس کے بعد ہمیں پوچھنا ہے کہ آگے T20 ورلڈ کپ کا چیلنج, اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں, اور پھر پاکستان کس طرح سے اپنا مقام ثابت کرے گا دنیائی کرکٹ پر. کرکٹ کے حوالے سے پورے